رب اشرح لی صدری یسر لی وحمل واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مقدمہ پڑھنے جا رہے ہیں پارٹ 3 مجروح سیرت نگار۔ اس دور میں بہت سے ایسے لوگوں نے بھی سیرت پر کتابیں لکھی جو علماء جرح و تعدیل کے نزدیک انتہائی ضعیف ہیں۔ مثلا علی بن ماجد بن مسلم قاضی قابلی، یہ متورک ہے، البتہ امام ترمذی نے ان کی صرف 2 روایات قابل اعتماد شمار کی ہیں جو انہوں نے سالبہ کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ انہی میں معروف مورخ اور سیرت نگار محمد بن عمر وقدی ہیں، وہ بھی محدثین کے نزدیک متورک ہیں۔ بعض علماء جرح و تعدیل نے انہیں واضح اور کذاب قرار دیا ہے۔ وقدی کے اہم عنصر حسین بن عدی بن عبد الرحمن سلبی کا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کی مرویت طبری، بلازری، ابن کنیبہ اور مسعودی کے مؤلفات میں ملتی ہے، لیکن ائمہ جرح و تعدیل نے انہیں بھی کذاب اور متورک قرار دیا ہے۔ سیر و مغازی کی تہذیب و ترتیب۔ 2 صدی ہجری کے اواخر اور 3 صدی ہجری کے آغاز سے فن سیرت کا ایک اور اہم مرحلہ شروع ہوا جس صنفی تہذیب و ترتیب کا مرحلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کا آغاز معروف سیرت نگار عبد المالک بن ہشام بن ایوب حمری کے کام سے ہوتا ہے۔ انہوں نے ابن اسحاق کی سیرت کی عمدہ تہذیب و ترتیب کی اور اس میں دقیق اضافے کیے۔ اس کام کی وجہ سے ان کی کتاب سیرت نبویہ ابن ہشام کے مستقل نام سے مشہور ہوئی۔ محمد بن سعد کاتب وقتی نے 8 جلدوں میں التقاطات مرتب کی۔ اس کی پہلی 2 جلدیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں۔ اس کا شمار محدثین میں ہوتا ہے۔ ائمہ جرح و تعدیل کے نزدیک ان کے استاد اقدامی اگرچہ ناقابل اعتبار ہیں لیکن ابن سعد خود قابل اعتماد ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں وقتی کی روایات نقل کی، لیکن چونکہ وہ ہر روایت کی سند ذکر کرتے ہیں اس لیے نہ صرف وقتی کی روایت الگ ہو سکتی ہے بلکہ ہر روایت کی صحت و ضعف کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہاں ذکر کرنے کے علاوہ ابن سعد روایات کے انتخاب میں معتاد بھی ہیں۔ اس دور کی بعض کتب تاریخ و سیرت ایسے بھی ہیں جن کے مصنفین نے اسنید سیرت سے ذکر ہی نہیں کی۔ ان میں ابن حبیب بغدادی کی کتاب المحبر، اس میں سیرت کے حوالے سے ایسی معلومات موجود ہیں جو دوسری کتب میں نہیں ملتی، لیکن ان معلومات کی توثیق ایک مشکل کام ہے۔ احمد بن جعفر بن وہب کی تاریخ الجعقوبی اور اگلی صدی کے وسط میں وفات پانے والے ابو الحسن علی بن حسین مسعودی کی کتاب مروج الذہب و معدان جواہر بھی اس قبیل سے تعلق رکھتی ہیں۔ فن سیرت اور محدثین۔ اس دور میں عام مورخین کے علاوہ بہت سے معروف محدثین نے بھی سیرت پر مستقل کتابیں تالیف کیں۔ یہ کتابیں خود تو ناپید ہیں لیکن ان کی معلومات میں بعد میں آنے والی مصنفین کی کتابوں میں محفوظ کی گئی ہیں۔ ان میں متجزیل نمایاں ہیں۔ سعید بن مغیرہ مسیسی، ان کی مرویات سنن نسائی میں مذکور ہیں۔ احمد بن محمد ورائق، ان کی روایات سنن ابی داؤد، مسند ابی یعقوبی اور مصنف بن ابی شیبہ میں نقل کی گئی ہیں۔ محمد بن عائض قرشی، ابو داؤد اور نسائی کی ان کی روایات نقل ہیں۔ عبداللہ بن محمد بن علی بن نفیل حرانی نے بھی مغازی پر کتاب لکھی۔ ابو داؤد نے ان میں سے بہت سی روایات لیں۔ ابو مسلم کے علاوہ دیگر محدثین نے زہلی کے واسطے سے ان کی روایات اپنی کتابوں میں شامل کیں۔ امام حدیث ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کی روایات صحیحین کے علاوہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں بھی محفوظ ہیں۔ اپنے معروف مجموع حدیث المصنف کے علاوہ انہوں نے اوائل الاسلام کے نام سے ایک کتاب مرتب کی تھی جس کا نسخہ برلن میں موجود ہے۔ ان کی کتاب المغازی بھی مطبوع ہے۔ اس دور کی اہم کتابوں میں خلیفہ بن خیاط اصفری کی التاریخ ہے جس کی پہلی جلد سیرت پر مشتمل ہے، وہ شائع ہو چکی ہے۔ یہ کتاب انہوں نے سنین کی ترتیب سے تالیف کی۔ ابتدا ہجری تاریخ کے آغاز سے کی گئی ہے، پھر سیرت پر ایک مختصر فصل ہے۔ انہوں نے بکر بن سلمان اور وہب بن جریر کی روایت کردہ سیرت ابن اسحاق پر اعتماد کیا ہے اور اسنید کا اہتمام کرتے ہوئے مختصر انداز میں صحیح اور قابل اعتماد روایات کی بنیاد پر سیرت کا خاکہ پیش کیا ہے۔ خلیفہ بن خیاط امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ہشام بن عمار، امام بخاری اور امام نسائی نے ان سے روایات لیں۔ سعید بن یحییٰ بن سعید اموی ثقہ اور محدث تھے، انہوں نے بھی مغازی پر ایک دقیق تنصیف چھوڑی تھی۔ زبیر بن بکار نے سیرت کے علاوہ ازواج نبی کے احوال پر بھی کتاب لکھی جو سیرت کا ایک اہم باب ہے۔ احمد بن حارث خراز انتہائی ثقہ محدث تھے، انہوں نے دقیق کتاب مغازی النبی والسریہ والزواجہ چھوڑی۔ عبد المالک بن محمد رقاشی بصری نے مغازی پر
مستقل کتاب تالیف کی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ وغیرہ نے ان سے روایات دیں۔ ابو بکر احمد بن ابی خثیمہ زہیر بن حرب نے التاریخ الکبیر کے نام سے ایک اہم کتاب تالیف کی۔ انہوں نے سنین کی ترتیب سے مختصر سیرت بھی شامل کی۔ یہ طبری، ذہیبی اور خطیب بغدادی کی مرجع میں سے ہیں۔ ابراہیم بن اسماعیل انبری توسی نے بھی المغازی کے نام سے کتاب تالیف کی۔ امام ابو زرعہ عبد الرحمن بن عمرو بن عبداللہ بن صفوان نصرہ و دمشقی حدیث میں مصنف کے علاوہ تاریخ میں بھی انہوں نے ایک اہم کتاب تالیف کی جس میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سیرت الخلفاء بھی شامل تھی۔ یہ کتاب تاریخ ابن زرعہ دمشقی کے نام سے مطبوع اور متداول ہے۔ اسی دور میں سیرت طیبہ پر ایک اہم کتاب امام ابو اسحاق ابراہیم بن اسحاق حربی نے تالیف کی۔ انہیں علم، زہد اور ورع میں امام احمد بن حنبل کے مثل قرار دیا جاتا تھا۔ 30ویں صدی کے ایک اور معروف مصنف ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ دینواری نے محدثین ہی کے انداز میں کئی کتابیں تالیف کی۔ ان میں سے 2 کتابوں المعارف اور عیون الاخبار کا ذکر سیرت کے طاقس میں کیا جاتا ہے۔ کتاب الامامہ والسیاح کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کی تصنیف ہے یا کسی اور کی۔ خطیب بغدادی نے ان کے بارے میں لکھا ہے، ان کے برعکس بیہقی اور حاکم نے ان پر جرح کی ہے۔ حافظ ذہیبی نے بعض حضرات کی جرح سے ان کا دفاع بھی کیا ہے۔ امام یعقوب بن سفیان فارسی فصوی کی کتاب المرفع تاریخ کا حصہ سیرت نبویہ پر تھا۔ یہ حصہ اب مفقود ہے، البتہ کتاب کی تیسری جلد میں مختلف کتب سے اس کے مقتبسات اکٹھے کر کے جمع کر دیے گئے ہیں۔ فن سیرت اور مورخین۔ اس دور کے ایک اور مؤلف جن کی کتابوں کو سیرت کے ماخذ میں شمار کیا جاتا ہے احمد بن یحییٰ بلازاری۔ انہوں نے اس کتاب اصحاب الاشراف میں نسب کے حوالے سے تاریخ بیان کی، اور دوسری کتاب فتح البلدان کا ایک امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدات اور ایمان نامے نقل کی ہیں۔ انہوں نے محدثین کی طریق کے مطابق اسانید کا اہتمام کیا جس میں بڑی تعداد صحیح اسانید کی ہیں، لیکن خود ان کے علماء جرح و تعدیل نے ضعفاء میں شامل کیا۔ 30ویں صدی کے آخر میں سیرت کے حوالے سے ایک اہم مفصل کتاب سامنے آئی۔ وہ معروف محدث، مفسر اور مورخ محمد بن جریر طبری کی تاریخ الام والملوک ہے۔ اس کتاب کا ایک حصہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے۔ انہوں نے محدثین کے اسلوب کے مطابق اسانید کا پورا اہتمام کیا، اور ان کے اصل مقصود تمام روایات کو جمع کرنا تھا، وہ صحیح ہو یا ضعیف۔ انہوں نے ان کی چھان پٹک کا کام ان اہل علم پر چھوڑ دیا جو ان کی کتاب سے استفادہ کرنا چاہیں۔ محدثین نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتابیں تالیف کی، ان کا جائزہ لیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ وہ دوسری کتاب سیرت کے لحاظ سے اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ انہوں نے اسانید کا اہتمام کیا اور اس میں نقل روایت کے اصولوں سے کام لیتے ہوئے صحیح، حسن اور ان کے قریب المرتبہ روایات قبول کی ہیں، جبکہ موضوع اور ناقابل قبول روایات سے احتراز کیا ہے۔ المغرب اور اندلس کے سیرت نگار۔ 4 صدی ہجری سے علم سیرت کے میدان میں محدثین ہی کے اسلوب کے مطابق المغرب اور اندلس کی بھرپور شرکت نمایاں ہوئی۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ انہوں نے اس دور میں سیرت نگاری میں عالم اسلام کی نمائندگی کی، اور ان کے ہاں جمع و تخلیص، تجزیہ دونوں رجحانات نمایاں نظر آتے ہیں۔ المغرب میں ابو محمد عبداللہ بن ابی زید قرونی نے کتاب الجامع فی سنن الآداب والمغازی والتاریخ تصنیف کی۔ اندلس میں امام ابن اعظم اندلسی نے تلخیص ترجید کا اسلوب اختیار کرتے ہوئے اپنی خصوصی مصدر سے جوامع سیرہ نبویہ مرتب کی۔ اسی زمانے میں حافظ ابن عبد البر نمری قرطبی کی الدار فی الاختصار المغازی والسیر سامنے آئی، اور بعد کے دور میں ابو ربیع سلمان بن موسیٰ کلاہی اندلسی نے الاکتفاء بن تخزمنہ میں مغازی رسول اللہ ثلاثۃ الخلفاء تالیف کی۔ 6ویں-7ویں صدی میں سیرت نگاری۔ مشرق میں اس دور میں جو نمایاں کتابیں سامنے آئیں ان میں عبد الرحمن بن علی بن محمد جعفر جوزی کی المنتظم فی تاریخ الملوک الامم معروف ہے۔ ان کا آغاز انہوں نے زمین کی تخلیق سے کیا ہے۔ اس کے ضمن میں انہوں نے ملکوں، پہاڑوں، سمندروں، دریاؤں، زمین میں پائے جانے والے جبات اور جنات سمیت مختلف ادوار میں زمین میں آباد ہونے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اسی موقع پر جہنم کے حالات بھی بیان کیے۔ انسانوں کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کی اور اس کے سارے پس منظر کو بیان کرنے کے بعد ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تفصیل سے لکھا ہے۔ بعد ازاں مشہور المحدث ابن تیسیر الجزری کی الکامل فی تاریخ سامنے آئی۔
جس کا ایک حصہ سیرت کے لیے خاص ہے۔ یحییٰ بن امیدہ نے سیرت پر 3 جلدوں میں کتاب تالیف کی جو سیرت ابن ابی طیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں اس دور کے ایک بہت بڑے محدث مورخ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی و دمشقی کی کتاب تہذیب الاسماء اللغات کا ذکر بھی ضروری ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کتاب کا آغاز سر کونین نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی سے کیا۔ یہ حصہ مختصر لیکن انتہائی وسیع ہے اور اس میں سیرت کے التزام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شمائل جمع کیے گئے ہیں۔ اب یہ حصہ تہذیب السیرہ نبویہ کے نام سے الگ طبع ہو چکا ہے۔ 7ویں صدی ہجری کی مشہور صحافی مورخ علی بن محمد بن محمود قزوینی نے 17 جلدوں میں ایک ضخیم تحریر روضۃ العریب کے نام سے لکھی۔ اس میں سیرت کا حصہ انتہائی مفصل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سیرت نبویہ کے نام سے سیرت پر مستقل کتاب تالیف کی جو سیرت کارزونی کے نام سے مشہور ہے۔ 8ویں صدی میں سیرت نگاری حافظ عبد المومن ومیاتی نے المختصر فی سیرت سید البشر کے نام سے کتاب تالیف کی۔ اسے سیرت محیاتی کے نام سے مشہورت ملی۔ بعد کے مصنفین نے اسے بہت استفادہ کیا۔ علامہ علاء الدین علی بن محمد بن حسن خلاتی قدوس کی کتاب جو سیرت خلاتی کے نام سے معروف ہے اسی دور میں لکھی گئی۔ اسی صدی کی مشہور ترین محدث و مورخ حافظ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی نے اپنے ضخیم کتاب تاریخ الاسلام کا ایک حصہ سیرت کے مفصل تذکرے کے لیے خاص کیا۔ اسی قبیل کی اہم ترین کتابوں میں سے حافظ ابن کثیر کی انتہائی معتبر کتاب البدایہ والنہایہ ہے جس کی ابتدائی 6 اجزاء سیرت پر مشتمل ہیں جو بعد میں علیحدہ طور پر سیرت نبویہ کے نام سے بھی شائع ہوئی ہیں۔ سیرت نگاری میں تنوع محدثین کرام رحمۃ اللہ کی تمام کاوشوں کا محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ مختلف جہات مختلف زاویوں سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، آپ کی عبادات، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق اور آپ کے غزوات، سیرت کے علاوہ آپ کے خصائل و عادات، فضائل و مناقب، آپ کی خانگی معاملات، کھانا پینا، پہننا، دینا لینا اور دیگر شخصی امور محدثین کرام کا خصوصی توجہ کا مرکز رہے۔ مورخین اور سیرت نگاروں کی توجہ بھی انہی امور کی طرف تھی۔ فرق یہ ہے کہ محدثین نے سنن کے نام سے جو کتابیں مرتب کی ان میں آغاز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، عبادات، معاملات سے ہوتا اور مختلف وجوہات کی بنا پر ان کی تفصیلات بھی زیادہ بیان کی جاتی ہیں، جبکہ سیرت میں مغازی اور شخصی حوالہ کا تذکرہ بعد میں آتا ہے۔ کتب سیرت نام و نسب، ولادت، پرورش، جوانی، شادی اور دوسری شخصی امور کو پہلے بیان کرتی ہے۔ ان امور کے ساتھ آپ کی جنگوں کے حالات کو بالخصوص زیادہ تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کتب سنن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ مطالعہ بنیادی طور پر بحیثیت رسول کیا جاتا ہے، اس لیے ترتیب میں امور رسالت پہلے آتے ہیں اور شخصی امور بعد میں۔ اس کے برعکس سیرت میں مطالعہ کا موضوع آپ کی شخصیت ہوتی ہے، اسی لیے شخصی امور پہلے آتے ہیں۔ شخصیت ایک ہے، حیات مبارکہ ایک ہے، بیان کرنے والوں کی طرف سے پیش کردہ حقائق بھی وہی ہیں، ترتیب الگ الگ ہے اور تفصیلات کی ترجیح بھی الگ الگ ہے۔ صحیح بخاری میں سیرت نبوی محدثین کی سرخیل حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح کا جائزہ لیں تو پہلی کتاب بدء الوحی پر ہے، اس کے بعد کتاب الایمان اور کتاب العلم ہے، پھر عبادات ہیں۔ ان سب کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کی عظیم ترین خصوصیات فضیلت یعنی رسالت سے ہے۔ کتاب الجہاد و سیر کتاب المغازی سے الگ ہے۔ کتاب المناقب میں آپ کے شخصی فضائل، آپ کی عادات، اخلاق، احوال، مرض و وفات بیان ہوئے۔ امام بخاری نے نسب کے حوالے سے کنانہ، قریش اور بنو ہاشم کی فضیلت، عدنان تک نسابوں کا بیان کردہ نسب درست ہونے کی روایتیں پیش کی ہیں۔ جناب عبداللہ سے عدنان تک کے نام نسابوں اور باب سیرت کی کتابوں سے دستیاب ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب المناقب میں علامات النبوہ پر مستقل باب قائم کیا۔ دوسرے مصنفین نے علامات نبوت پر مستقل تالیفات سپرد قلم کی۔ نبی اور کتاب مناقب الانسان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں، ساتھیوں اور آپ کے خاندانوں کے حالات کا تذکرہ ہے۔ کتاب الائمہ، کتاب الذبح، سید، کتاب الازع اور کتاب الشریعہ وغیرہ میں بیان کردہ تفصیلات بھی آپ ہی کی شخصیت کے گرد گھومتی ہیں۔ کتاب الدعوت اور کتاب الرفاق اپنے رب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجاتوں اور آپ کے زہد و ورع کی تفصیلات پر مشتمل ہیں۔
امام بخاری نے اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر پہلو کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی کتاب کا نام بھی ایسا تجویز کیا ہے جو اس وقت کے مروج ناموں سے بالکل مختلف اور رچوتا ہے۔ اس نام سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا عکس جمیل، ہرجت اور ہر زاویے سے پیش کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے اس کا نام الجامع صحیح مسند من ہی حدیث رسول اللہ سنت و ایامہ رکھا۔ ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے کتاب کا نام جامع المسند الصحیح مختصر من امور رسول اللہ و سنت ایامہ رکھا۔ نام کے ذریعے سے انہوں نے واضح کہ اس صحیح میں ہر حدیث سند کے ساتھ بیان ہوئی اور میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ امور، آپ کے طریقے زندگی اور آپ کی جنگوں کے احوال کا احاطہ کیا گیا ہے۔ امام مسلم اور سیرت رسول۔ امام مسلم بن حجاج کشرا اپنی کتاب میں دیگر شخصی امور کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک، اخلاق، عادات، فضائل، معجزات، مکہ اور مدینہ میں آپ کا قیام، جہاد و سیر وفات کے بارے میں صحیح روایات جمع کی۔ صحیح کے ابواب کے تحت وہی روایات لائی گئیں جو امام بخاری اور امام مسلم کے اختیار کردہ معیار کے مطابق ہیں۔ ان کے ذریعے سے تمام تر تفصیلات سامنے نہیں آتی، البتہ ہر موضوع کی بنیادی خد و خال واضح ہو جاتے ہیں۔ باقی ماندہ تفصیلات دیگر کتب حدیث، سیر اور تاریخ میں مہیا ہوتی ہیں۔ شمائل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت سے محدثین نے اپنی جامع کتب حدیث کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی احوال و فضائل کو مستقل کتابوں میں پیش کیا ہے۔ امام بخاری کے تلمیذ خاص حضرت امام ترمذی نے اپنی سنن میں مذکورہ تمام موارد کے حوالے سے حدیث پیش کی اور اس کے ساتھ شمائل نبویہ والخصائص مصطفیہ کے نام سے ایک نفیس ترین کتاب الگ تالیف کی۔ اس میں شمائل، خصائل و فضائل مفصل بیان ہوئے۔ اس کتاب کو امت میں ایسی مقبولیت حاصل ہوئی، تقریباً ہر زمانے میں علماء اعیان خصوصاً ارباب سین نے اس سے استفادہ کیا۔ بار بار اس کی مفصل شرحیں لکھی گئیں اور وہ بھی اپنی اپنی جگہ مقبولیت کے عروج تک پہنچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق صفات پر امام ترمذی سے پہلے یا ان کے عہد کے دوسرے محدثین کی مختصر کتابوں کا بھی سراغ ملتا ہے۔ مثلاً ابو البختری وہب بن وہب اسدی کی صفۃ النبی، ابو الحسن علی بن محمد مداحنی کی صفۃ النبی اور ترمذی کی ہم عصر محدث داؤد بن علی اصفہانی کی صفۃ الاخلاق النبی۔ یہ کتابیں خود محفوظ نہ رہ سکیں لیکن ان کی معلومات بعد کی جامع کتابوں کا حصہ بن گئیں۔ امام ترمذی کے بعد اور کئی محدثین نے شمائل پر کتابیں لکھی، ان میں نمایاں مندرجہ ذیل ہیں۔ حافظ ابو محمد عبداللہ بن محمد بن جعفر بن حیار اصفہانی، وہ ابو الشیخ کی کنیت سے معروف ہیں۔ ان کی کتاب کا نام الاخلاق النبی و آداب ہے۔ سید عبد المالک بن محمد نشا پوری نے شرف المصطفیٰ کے نام سے، ابو العباس جعفر بن محمد مستغفری نے شمائل النبی کے نام سے، اور اس کے بعد محدث کبیر محی الحسنہ حسین بن مسعود بغوی نے الانوار فی شمائل النبی المختار کے نام سے شمائل پر کتابیں تالیف کی۔ اس موضوع پر انتہائی مقبول اور اہم کتاب مشہور محدث شارح صحیح مسلم قاضی ایاز یغصبی کی الشفا بالتعریف حقوق المصطفیٰ ہے۔ اس کتاب کو بھی امت میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی، پھر اس دور کی شروع لکھی گئی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، حقوق، آپ کی حیات طیبہ کے گو پہلو بیان کیے گئے۔ تقی الدین احمد بن محمد شمنی حنیفی، ملا علی قاری اور شہباب خفیفی جیسے لوگ اس کتاب کے شارحین میں شامل ہیں۔ 6 صدی ہجری میں اندلس کے ابن مکری خرناطی نے الشمائل بن نور السطا الکامل قلم بند کی۔ اس حوالے سے اندلس ہی سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑا نام الحافظ الامام ابو الفتح بن محمد بن ناص امیری کا ہے۔ ان کی کتاب عیون العائر فی فنون المغازی و شمائل السیر ایک جامع اور مقبول کتاب ہے۔ علماء امت، سیرت نگاروں، مورخوں نے اس سے خوب استفادہ کیا۔ حافظ محمد بن سعید الناس علم حدیث کے ائمہ میں سے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں محدثین کے منہج کے عین مطابق واقعات سیرت کے حوالے سے تمام معروف روایات ذکر کرتے ہوئے ان کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ دلائل کی روشنی میں جو روایات رج ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے عیون العصر سیرت کی انتہائی دقیق کتاب ہے۔ چونکہ یہ عرصے تک نسبتاً کامیاب رہی، اس لیے متارخین میں سے بہت سے لوگوں نے ان کتاب میں ذکر کی گئی مرجوع روایات کو مفید مطلب پاتے ہوئے ان کے حوالے دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعض اوقات عام قارئین میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں بھی ہر قسم کی روایات جمع کی گئی ہیں۔
حالانکہ حافظ ابن سعید الناس نے صحیح روایت کو ترجیح دینے ہی کی غرض سے دونوں قسم کی روایات کا احاطہ کیا ہے۔ ان کے شمائل کی کتابوں میں ابن کثیر کی شمائل الرسول امتیازی مقام رکھتی ہے۔ مجددین فیروز آبادی کی شہادت کا شمائل بھی شمائل کی بہت سی مقبول کتابوں میں ہوتا ہے، لیکن افسوس اس میں روایات کی صحت دلائل نبوہ اور اعلام نبوہ کی طرح سیرت کے حوالے سے ایک اہم موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آپ کی نبوت کے دلائل کا ہے۔ محدثین نے اپنی کتابوں میں اس موضوع پر مختلف عنوانات کے تحت روایات پیش کیں۔ دستیاب معلومات کے مطابق جن میں سے سب سے پہلے دلائل کو مستقل کتاب کا موضوع بنایا اپنے عہد کے ایک بہت بڑے محدث محمد بن یوسف فریبی ہیں۔ اس موضوع میں سب سے پہلے مستقل کتاب تعریف کرنے کی فضیلت انہی کے نام سے منسوب کی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کا نام دلائل النبوہ تجویز کیا۔ ان کے بعد اس موضوع پر علی بن محمد مداحنی کی کتاب آیت نبی کے نام سے، داؤد بن علی الاصفہانی کی کتاب اعلام النبوہ کے نام سے سامنے آئی۔ ان دونوں حضرات نے شمائل میں بے شمار کتابیں لکھیں۔ دانی نے صفوۃ النبی کے نام سے اور اصفہانی نے صفوۃ الاخلاق النبی کے نام سے۔ ان کتابوں کا تذکرہ شمائل کے ضمن میں کیا جا چکا ہے۔ ابن قطبیہ نے اعلام رسول اللہ کے نام سے کتاب لکھی۔ ان کے بعد امام ابو بکر جعفر بن محمد مصطفیٰ فریابی موضوع میں دلائل نبوت کے نام سے کتابیں تنصیف کی۔ ان کے بعد محدث شہیر ابن ابی حاتم نے اعلام النبوہ کے نام سے، حافظ عبداللہ بن محمد بن اسحاق بن جحشہ ابن مندہ نے دلائل نبوہ کے نام سے اور قاضی عبدالجبار متاضلی نے تثبیت دلائل نبوہ کے نام سے کتابیں لکھیں۔ 5ویں صدی ہجری میں ان کے بعد ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصبہانی نے دلائل نبوہ تالیف کی اور ابو الحسن علی بن فاض مروی نے اعلام نبوہ کے نام سے نہایت عمدہ کتاب لکھی۔ اسی دور میں امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بقی کی معروف ترین کتاب دلائل نبوہ سامنے آئی اور ایک دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اندلس میں ابو عمر یوسف بن عبد البر قرطبی نے اس پہلو کو نمایاں کرتے ہوئے سیرت پر ایک کتاب لکھی۔ پھر 8ویں صدی میں عمر بن علی ابن ملغن نے خصائص الافضل المخلوفین اور غایۃ الاصول فی خصائص الرسول تالیف کی۔ ان کے بعد شارح بخاری شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد بن ابی بکر بن عبد المالک قسطلانی کی المحب الدنیا بالمناح المحمدیہ نے بہت مقبولیت حاصل کی۔ یہ کتاب بہت عرصے تک متاخرین کے لیے سب سے بڑے علمی مصدر کے طور پر استعمال ہوئی۔ قسطلانی خود محدث ہیں، لیکن اس کتاب میں انہوں نے ہر طرح کی روایات جمع کر دی ہیں۔ اسی دور میں امام جلال الدین سیوطی نے دلائل شمائل الخصائص الکبریٰ کے نام سے مفصل کتاب قلم بند کی۔ یہ دلائل نبوہ کے سلسلے کی چند اہم کتابیں ہیں۔ کتب سیرت کی شرح ایک اور اہم سلسلہ سیرت کی بنیادی اور مقبول کتابوں کی۔ ان میں اصل جہاں روایت کے متون اور اشعار وغیرہ کی شرح کی گئی ہے، وہاں اصل کتابوں کے عنوانات کے تحت مزید معلومات بھی فراہم کی گئی ہے۔ ان میں اہم ترین امام عبد الرحمن سہیلی کی الروض العنف ہے، جو سیرت ابن ہشام کی جامع شرح ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں یمن کے زیہدیوں کے مشہور امام یحییٰ بن حمزہ بن علی طالبی نے الانوار المزینۃ فی شرح الاخبار النبویہ کے نام سے سیرت ابن ہشام کی شرح لکھی۔ انہوں نے سیرت ابن ہشام کی تخلیص بھی خلاصۃ السیرہ کے نام سے سپرد قلم کی۔ اسی طرح ابن سعید الناس کی کتاب عیون العائر کی شرح نور النبراس فی سیرت ابن سعید الناس بہت معروف اور اہم کتاب ہے۔ یہ ابو الوفا ابراہیم بن محمد بن خلیل طرابلسی حلبی کی تصنیف ہے۔ امام قسطلانی کی تالیف المحب الدنیا کی شرح محمد بن عبد الباقی زرقانی نے 8 جلدوں میں لکھی۔ ایک مضبوط شرح ہے جو شرح زرقانی علی المحب کے نام سے زیادہ معروف ہے۔ یہ کتاب ہر قسم کی روایات کا مجموعہ ہے۔ کتب سیرت میں جامعیت کا اہم مرحلہ۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے امام بخاری اور امام مسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے صحیح کے ذریعے سے جامعیت کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے اپنے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہر پہلو کا احاطہ کیا۔ سیرت کا فن بھی مختلف ارتقائی مراحل طے کرنے کے بعد 8ویں صدی ہجری میں جامعیت کی منزل تک آ پہنچا۔ اس کی عمدہ ترین مثال امام بخاری اور امام مسلم کے خوشہ چین شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے قابل ترین شاگرد امام ابن قیم زاد العماد ہے۔ اپنے استاد گرامی کی طرح ان کا مشن بھی یہی تھا کہ انسانیت مقام مصطفیٰ کو پہچانے، سعادت دارین کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنائے اور ان سے ذرا برابر روگردانی نہ کرے۔ سیرت پر مبنی ممتاز ترین کتاب ذات العماد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں: اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سب سے مضبوط طریقے اور سب سے واضح راستے کی رہنمائی کی، بندوں پر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نصرت، توقیر، محبت اور آپ کے حقوق کی ادائیگی فرائض کی،
اپنے جنت میں داخلے کے راستے بند کر دیے اور آپ کا راستہ اختیار کیا بغیر یہ کسی کے لیے نہیں کھولیں گے۔ سیرت کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ کا تصور یہی نہیں کہ وہ مخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی حوال اور آپ کی جنگوں اور آپ کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والے بڑے بڑے واقعات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ ان کے مطابق سیرت نجات شہادت کا مکمل راستہ واضح کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ایک انسان کے لیے دونوں جہانوں کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقے سے وابستہ ہے تو ہر اس شخص کے لیے جو اپنا خیر خواہ نجات اور شہادت کا طلبگار ہے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اس قدر ضرور جانیں جس کے ذریعے سے وہ جاہلوں سے خارج ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین، آپ کی حمایتیوں اور آپ کی جماعت میں اس کا شمار ہوں۔ امام ابن قیم کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی کی کتاب ان تینوں چیزوں پر مشتمل ہونی چاہیے، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کا نام زاد العماد فی ہدی خیر العباد رکھا۔ اس کتاب میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، آپ کے بچپن اور جوانی سمیت آپ کی حیات مبارکہ کے واقعات، آپ کے ازواج، اولاد، خدام، آپ کے لباس، نالین، مسواک، صلاح و اساس اور سواریوں وغیرہ کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ یہیں آپ کے اٹھنے، بیٹھنے، سوار ہونے، بولنے اور سکوت فرمانے، وضو اور عبادت میں آپ کے اسلوب طریق کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ ان تفصیلات میں جس طرح مسائل کا بھی اخذ کیا گیا ہے، جس طرح صحیح بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے، اسی طرح زاد العماد بھی سیرت کی جامع کتاب ہے۔ فرق یہ ہے کہ ابن قیم اصحاب سنن کی طرح روایت جمع کرنے، ان کی ترتیب اور ترتیب سے اسوہ حسنہ کو واضح کرنے کی بجائے بیانیہ انداز میں اسوہ مبارکہ کو واضح کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متن کو سمجھنے کے لیے شروع کی ضرورت ہے، جبکہ زاد العماد میں ابن قیم نے شرح و بسط بات واضح کی ہے۔ ساتھ یہ بھی ملحوظ رکھا کہ صحت کے معیار میں زاد العماد صحیح کے برابر نہیں، صحیح کا معیار صحت انتہائی بلند اور رافع ہے۔ امام ابن قیم کے بعد کوئی اور ان رستے پر نہ چلا، البتہ 9ویں اور 10ویں صدی کے سیرت نگاروں میں سیرت کے حوالے سے زیادہ معلومات جمع کرنے کا رجحان سامنے آیا۔ ان میں سے سب سے اہم نام محمد بن یوسف دمشقی شامی ہے۔ انہوں نے سیرت کی تمام مجسر کتابوں کی معلومات جمع کر کے ایک ضخیم مصوصہ مرتب کرنے کی ایک سنجیدہ علمی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی کتاب سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد میں سیرت کو 300 کتابوں سے زیادہ استفادہ کی ہے۔ یہ 14 جلدوں میں مطبوع ہو چکی ہے۔ یہ سب کتابوں کی جامعہ ہے۔ اس میں موضوع روایتوں سے اجتناب کیا گیا ہے لیکن صحت کا التزام پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ اس کے بعد سب سے مشہور نام علی بن برہان الدین ابراہیم حلبی کا ہے۔ انہوں نے انسان العیون فی سیرت الامین المعون تالیف کی جو سیرت الہیہ کے نام سے معروف ہے، لیکن اس میں ضعیف روایات اور اسرائیلی قصے بھرے ہوئے ہیں۔ اسلام کے پہلے 1000 سال میں سیرت نگاری اور استقرار کا جائزہ لینے کے لیے ہم نے معروف اور ایسی متداول کتب سیرت کے ناموں پر اتفاق کیا ہے جو مختلف زمانوں میں اہل علم کے ہاں بنیادی مرجع کے طور پر استعمال ہوئی یا ہو رہی ہیں۔ ان صفحات میں نہ تمام کتب سیرت کا احاطہ مقصود تھا، نہ اس تقدیم میں اس کی گنجائش ہے۔ اب ہم سیرت کی نگاری کے لیے ایک نئے مرحلے کی طرف آتے ہیں اور ہماری مراد مخالفین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھنے اور سیرت نگاری پر ان کتابوں کے اثرات سے ہے۔